اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اولاد کے لیے انبیاء بھی ترستے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 99 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ اولاد ہے نعمت، لیکن ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اس اولاد کی صحیح تربیت کریں، کہ اس اولاد کو قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، نماز سکھائیں، کیونکہ ہے تو نعمت۔ اگر ہم اس کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، یہی اولاد کل قیامت کے دن ہماری دشمن بن جائے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا۔ ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، بس تم ان سے بچو۔ اور دوسری جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو گے تو یہی اولاد کل قیامت کے دن تمہیں جنت کا وارث بنے گی۔ اگر تم ان کی صحیح تربیت نہیں کرو گے تو یہی اولاد کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کل قیامت کے دن 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیسے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا، وہ کہے گی، اے میرے مالک، میرے باپ کو بلایا جائے۔ باپ کو بلایا جائے گا، وہ کہے گی کہ اے میرے مالک، یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، میری تربیت کا سب سے بڑا حق اسی کے پاس تھا، کیونکہ یہ گھر کا سربراہ تھا، گھر کا حاکم تھا۔ آج میں جس گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہوں، اس کا ذمہ دار یہی ہے۔ وہ باپ کہ جس نے اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، وہ باپ کہ جس نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے سب کچھ بیچ دیا، زمینیں بیچ دی، جائیدادیں بیچ دی، کوٹھیاں بیچ دیے، بنگلے بیچ دیے، لیکن نہیں دیا تو دین نہیں دیا، نہیں دیا تو اسلام نہیں دیا، نہیں دیا تو قرآن نہیں دیا، نہیں دیا تو قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ وہ باپ کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اللہ کی طرف سے، خذوہ فغلوا، پکڑو اسے اور اس کے باپ کو جہنم میں۔ عورت عرض کرے گی، نہیں مالک، میرے بھائی کو بلایا جائے۔ بھائی کو بلایا جائے گا، وہ عورت کہے گی، اے میرے مالک، یہ میرا بھائی تھا، میں اس کی بہن تھی، میں اس کی غیرت تھی، میں اس کی آبرو تھی۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتی تھی، اس بھائی نے مجھے کہا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اگر میں شریعت کے خلاف کام کرتی تھی، میرے بھائی نے مجھے کبھی روکا ہے؟ اور آج جس گناہوں کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہی ہوں، اس کا ذمہ دار یہی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں کہ خذوہ فغلوا، پکڑو اسے اور اس کے باپ کو اور اس کے بھائی کو جہنم میں۔ وہ عرض کرے گی کہ نہیں مالک، میرے خاوند کو بلایا جائے۔ خاوند کو بلایا جائے گا، شوہر کو بلایا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی، اے میرے مالک، میرے باپ کے بعد سب سے زیادہ تربیت کا حق جو ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ اس کے پاس تو طلاق جیسی دھمکی بھی موجود تھی۔ اگر بھی یہ چاہتا، جس طریقے سے چاہتا ہے، مجھ سے منوا لیتا، لیکن اس نے مجھے کبھی کہا ہے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی، تو شریعت کے خلاف کام کیوں کرتی، تو پردہ کیوں نہیں کرتی۔ اس جیسی باتیں اس نے مجھے کبھی کہی ہیں۔ آج میں جس گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہوں، اس کا ذمہ دار یہی میرا شوہر، یہی میرا خاوند ہے۔ اللہ پاک فرمائیں کہ خذوہ فغلوا، پکڑو جکڑو اسے بھی اور اس کے باپ کو بھی، اس کے بھائی کو بھی اور اس کے خاوند کو بھی جہنم میں۔ عرض کرے گی کہ نہیں مالک، میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ بیٹے کو بلایا جائے گا، عرض کرے گی، میرے مالک، میں اس کی ماں ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جو بھی ضد کرتا تھا، میں اس کی ضد کو پورا کرتا تھا، اور جو بھی فرمائش کرتا، میں اس کی ہر فرمائش کو میں پورا کرتا۔ اگر یہ ضد کرتا، امی جان، جب تک تو نماز نہیں پڑھے گی اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں، امی جان تو شریعت کے خلاف کام کیوں کرتی؟ اس جیسی باتیں اس نے مجھے کبھی کہی تھی؟ اس نے مجھے نیکی کرنے کا کبھی کہا تھا، بدی سے روکا تھا؟ اس وقت کیا جواب دے گا؟
تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلو، پکڑو جھکڑو اسے اور اس کے باپ کو اور اس کے بھائی کو اور اس کے خامد کو اور اس کے بیٹے کو، پانچوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال۔ تو ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے۔